نیا تجربہ شروع کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کی تیاریاں تقریباً ہو چکی ہیں، اور جو ونڈر بوائے سب کو تلاش تھی وہ بھی عنقریب آپ کے سامنے آ جائیں گے. جہاں سے چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں انہوں نے کچھ نیا پلان بنا لیا ہے. سب کچھ اسکرپٹ کا حصہ ہے، اور اس حکومت کو اگر تبدیلی آتی ہے تو اس کا مین شاخسانہ مولانا صاحب ہی ہوں گے، اور کچھ عرصے بعد آپ انہیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ بھی دیکھیں گی. مولانا صاحب ہی بنیاد بنیں گے اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے. السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں. فریال عباسی آپ کے ساتھ موجود ہوں. سینئر صحافی تجزیہ کار آسما چودھری سارے موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. بہت سارے سوالات ہیں، بہت سی چیزیں، بڑی ڈرامائی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، بڑی ہیپننگز ہیں، لیکن آغاز مولانا فضل الرحمان سے کریں گے. مولانا کو آپ عجیب سا جلال دیکھ رہے ہیں ہم، اور بڑی کسی نیکسٹ لیول پچ پہ وہ کھیل رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک تو عوام کا ایک ہی سوال ہے بڑا کلیئرلی، آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پرچی انہیں تھمائی گئی ہے یا واقعتاً انقلابی ہو گئے؟ نہیں، اتنے انقلابی نہیں ہے مولانا فضل الرحمان. آپ ہم سب ان کو مل کے جانتے ہیں، اور میرے خیال سے کہیں سے تھمائی گئی ہے. چلیں یہ الفاظ شاید زیادہ سخت بھی ہو جائیں، لیکن جو مولانا صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے، اور ہر دور میں وہ اپنا حصہ وصول کیا انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے. اور ابھی بھی دیکھیں ریسنٹلی صحافیوں نے بھی ان سے پوچھا اگر آپ اتنے انقلابی بن گئے تو آپ جو پہلے ان کو ریزرو سیٹس دی گئی ہیں خواتین کی، آپ وہ واپس کر دیں. ظاہری بات ہے کسی اور کا مینڈیٹ ہے. اور آج یہ بھی تو دیکھیے نا، سب اقتدار میں موجود ہیں، اور یہ وہی مولانا ہیں جو لانگ مارچ اسلام آباد تک لے آتے تھے، یہاں پہ ڈی چوک میں لے آئے، یہاں پہ لوگوں کو بٹھا دیتے تھے، اور اس کے بعد خان صاحب کی حکومت کے لیے بہت ساری مشکلات کھڑی ہو گئی تھیں. یہ وہی مولانا صاحب ہیں جن کی وجہ سے یہ ٹرک بھر کے آئے اور پی ڈی ایم بن گیا، اور سارے انہوں نے جلد سے جلوس کیے. لیکن پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا سب اقتدار میں آ گئے اور مولانا صاحب ذرا آؤٹ ہو گئے. تو مولانا صاحب نے ذرا بیچ میں صبر بھی کیا تھوڑا عرصہ. لیکن ابھی جب سے ہم لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا میری اور آپ کی بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا کہ آپ جولائی میں تبدیلی ہے کچھ، تو میں نے یہی کہا تھا 5-6 مہینے آپ ذہن میں رکھیں اور ڈاٹ سے ڈاٹ ملائیے گا. ضرور کنیکشن سے کنیکشن ضرور ملاتے رہیے گا. اس دوران کچھ نہ کچھ ایسی ڈرامائی تبدیلیاں ہوں گی کہ ہمیں واقعی لگے گا کہ یہ اب گھر جا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب اتنے انقلابی نہیں ہیں. وہ ہو سکتے تھے، ہاں ان کے جو والد محترم ہیں، والد گرامی، وہ ضرور انقلابی تھے. لیکن مولانا صاحب بھی کچی گولیاں انہوں نے نہیں کھیلی. یہاں نورین نیازی ایک انٹرویو شائع نہیں ہوتا، اس پہ آپ بتا دیتے ہیں، آپ ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں. مولانا صاحب شہیدوں کی میں ضرور اس بیان کو ضرور کنڈیم کروں گی. آپ ٹھیک ہے، آپ کے لاکھ اختلاف کسی اور پہ بات کر لیں، شہداء پہ تو دیکھیں سب معصوم بچے ہیں، معصوم بھائی ہیں جو ملک کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. لیکن ان پہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو کسی کی ناراضگی اس طرح سامنے نہیں آئی، کسی کو اس طرح سے غصہ بھی شاید نہیں آیا. یا 9 مئی میں جو باہر ریڑی والا، ٹھیلے والا، گزرنے والا، ٹیکسی والا کوئی ادھر سے گزر بھی رہا تھا تو اس کا فون ادھر سے آپ کو چیزیں اس میں آ گئی تو ریکارڈ کا حصہ بن گئی، تو ان کو بھی آپ نے جیلوں میں ڈال دیا. تو یہاں مولانا صاحب جب بولتے ہیں تو اس طرح کا ریئیکشن ہمیں میں چلیں ادارے پہ ظاہری بات ہے بولیں تو ادارے کی جانب سے بھی ویسا ریئیکشن سامنے نہیں آیا. اور مولانا صاحب کھل کے پھر بول رہے ہیں، ایک بار نہیں بولے 2 بار بولے. تو اب تو وہ شاید آنکھیں ان کو بھی دکھا رہے ہیں، حکومت کو بھی دکھا رہے ہیں، اور اب انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ میرے پاس تو اپنی ایک فورس ہے. اب تو دیو بندی اور بریلوی کا کانسیپٹ بھی انہوں نے اٹھا دیا. آپ یہ ان کی تقاریر سنیں، ان کی جماعت کے لوگوں کی باتیں سنیں، تو ایک طرح سے سیکٹیرین پوائنٹ آف ویو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کر دیا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا مولانا صاحب نے کچی گولیاں کھیلی ہیں. سب کچھ اسکرپٹ کا حصہ ہے، اور اس حکومت کو اگر تبدیلی آتی ہے، قومی حکومت آتی ہے، تو اس کا مین شاخسانہ مولانا صاحب ہی ہوں گے. اور کچھ عرصے بعد آپ انہیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ بھی دیکھیں گی کہ وہ یہاں چل آئیں گے، احتجاج بھی ہوگا اور ان کو اجازت مل بھی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آ بھی جائے گی. تو مولانا صاحب جب بھی بولتے ہیں وزن کے ساتھ بولتے ہیں، بھار وزن کے ساتھ بولتے ہیں، اور ہوا میں وہ چلے ہوئے کارتوس نہیں چلاتے. اور ان کو پتا ہے کس ٹائم پہ سیاست میں ہمیشہ دیکھیں نا ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے. تو رائٹ ٹائم پہ رائٹ فائر کریں تو وہ صحیح جگہ جا کے لگتا ہے، اور مولانا صاحب وہی کر رہے ہیں. دوسری جانب حکومت کہتی ہے، میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو سنا، انہوں نے کہا کہ پی ایم صاحب اس حق میں نہیں ہے کہ مولانا صاحب کے خلاف ایف آئی آر کرائی جائے. معصوم بچوں پہ تو آپ لوگوں نے ایف آئی آریں کرا دی، آپ نے خواتینوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا. ان کی جو حالت ہے اس وقت، آپ نے 10-10 سال کی ان کو قید بامشقت دے دی. تو پھر اصول، قوانین، ضابطے، اخلاقیات سب کے ساتھ ایک جیسے ہونے چاہیے، چاہے وہ مولانا ہو یا پھر پی ٹی آئی ہو، ایم کے ایم ہو، پیپلز پارٹی ہو. باقی سب کو کھلی اجازت ہے، ایک جماعت پہ آپ پابندی لگا دیں. لیکن مولانا صاحب ہی بنیاد بنیں گے اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے. آسا آپ نے بھی اتفاق کیا کہ پرچی انہیں تھمائی گئی ہے، ساری آپ نے ڈیٹیل اسی میں بیان کی. سو مولانا کی سچویشن، اے جے کے انتخابات، بلوچستان کی ایمرجنگ سچویشن،
KP کے حالات بھی ہمارے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے. ساتھ ہی ایک اور بڑا ایونٹ ہے علیمہ خان کی موبلائزیشن کیمپین. یہ سب کچھ کہاں مطلب واٹ نیکسٹ, کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ہم دیکھیں ہم کوئی ایک تبدیلی کی جانب بھی جا رہے ہیں. حالات ملکی اور سیکیورٹی حالات تو آپ دیکھ رہے ہیں, بلوچستان کے ہاں. حالات ہمارے سامنے ہیں, KP میں جو کچھ ہوتا رہا. علیمہ خان باہر نکل آئی, وہ تو اپنے بھائی کے لیے نکلی ہیں, پھر پارٹی کی جانب سے ان کو ایک پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب وہ باہر آتی ہیں ایک پارٹی کا خاص گروپ ان کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے, اور ایک کوئی نہ کوئی نیا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اس حوالے سے. لیکن یہ تمام تر جو فیکٹرز ہیں مل کر میرے خیال سے آغاز ہو چکا ہے, اور بہت ساری تبدیلیوں کا آغاز ہے. معاشی مسائل پاکستان کے بہت تباہ کن انڈیکیٹرز ہیں جو آپ دیکھ رہی ہیں. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جو ملک ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے, اب ہمیں کنٹرول ڈیفالٹ کی طرف جانا ہوگا. یہ ایسی باتیں بھی اب ہم سن رہے ہیں, اور تجزیے تبصرے سب ہمیں سنائی دے رہے ہیں. اور اگر تک ابھی بھی بیٹر سینس پریویل نہ ہوئی تو پاکستان کے حالات جو معاشی طور پہ ہیں وہ میں دیکھ رہی ہوں, کیونکہ آپ کے پاس کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے, کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جس کی اپنی کوئی سے ہو, جو خود سے کوئی فیصلے لے سکے معیشت کو بہتر بنانے کے لیے. آزاد خارجہ پالیسی کے حوالے سے, نیبرنگ کنٹریز کے حوالے سے وہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کچھ ہو جاتا ہے وہ دیکھتے کہیں اور ہیں, کچھ سختی آ گئی وہ دیکھتے کہیں اور ہے, دروازہ کہیں اور جا کے وہ کھٹکھٹاتے ہیں. تو ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. تو جہاں وہ دروازے کھٹکھٹاتے ہیں وہاں سے بھی جو میرے خیال سے دستک ہے اب وہ ان تک نہیں پہنچ رہی اس طرح, اور وہاں پہ بھی یہ سینس پریویل کر چکی ہے کہ ان کو گھر ہی بھیج دیں تو ہمارے لیے عافیت ہے. ان کو ہی ہم نے ڈنڈے کے زور پہ چلانا ہے, یا دھکے سٹارٹ سے یا پش سٹارٹ سے ہی چلانا ہے. تو وائی ناٹ کوئی ایسے لوگ ہوں کمپیٹنٹ ہوں جو معاشی طور پہ ملک کو سنبھال سکیں, ملک کے حالات کو بہتری کی جانب لے جا سکیں, جو کہ دیکھیں مقبول لیڈرشپ ہی کر سکتی ہے. وہ آپ طوطا مینا بٹھا لیں, باہر سے لے کے لوگوں کو آپ پیراشوٹرز کو لے آئیں معین قریشی کی صورت میں, ابھی یہ اورنگزیب صاحب آپ کے جو معیشت چلا رہے ہیں ان جیسوں کو لے آئیں, ان کے بس کی بات نہیں ہے, ان کے بس کا روگ نہیں ہے. لیکن پھر بھی ایک نیا تجربہ شروع کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. جو قومی حکومت ہم برسوں سے سن رہے تھے اس کی تیاریاں تقریباً ہو چکی ہیں, اور جو ونڈر بوائے سب کو تلاش تھی وہ بھی عنقریب آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو یہ سارے کون ہے ونڈر بوائے؟ کون ہے ونڈر بوائے؟ پہلے تو محسن نقوی کی جانب بھی اشارہ جاتا تھا, وہی ونڈر ہاں. بوائے دیکھیں سب کی آنکھوں کا تارا تو ابھی وہی ہے. لیکن یہ جی. کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, کوئی نیا چہرہ بھی ہو سکتا ہے جو میرے اور آپ سب کے لیے سرپرائزنگ ہو, جس کا پہلے سے پاکستان کی سیاست میں کوئی اس طرح کا رول نہیں ہو. اور یہ امپورٹڈ ونڈر بوائے بھی ہو سکتا ہے. اگر امپورٹڈ ونڈر بوائے آئے گا تو یہی سمجھا جائے گا کہ جی دیکھیں یہ معیشت ٹھیک کر دے گا, یہ حالات ٹھیک کر دے گا. اور اس طرح کی ایسی تیاریاں ہو رہی ہیں جس سے اگر ایسے لوگ آ بھی جاتے ہیں تو پھر ان سے ڈیفالٹ کروایا جائے گا کہ دیکھیے پولیٹیکل لیڈرشپ کے تو ان کی اسٹیک پہ چیزیں ہوتی ہیں, وہ کل کو عوام پہ جائیں گے, وہ کیا نیریٹو لے کے جائیں گے. جب ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا, جو عوام میں ان کی کوئی سے نہیں ہوگی, تو وہ پھر ایسے کچھ کام کریں گے, اور جو کہ کام اب ہوں گے وہ آپ اور ہم ضرور دیکھیں گے کہ حالات مجھے سازگار دکھائی نہیں دے رہے, اور نہ حالات شہباز شریف صاحب کے کنٹرول میں ہیں. دیکھیں نا, ایک دن آپ پیسہ بڑھاتے ہیں, 30 پیسہ آپ کم کرتے ہیں, اور 6 روپے آپ بڑھا دیتے ہیں, تو یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے, کوئی لاجک نہیں ہے. جب آپ روپوں میں بڑھا رہے ہیں تو پھر روپوں میں کم کریں. روپوں میں بڑھانا آپ کو فوراً آتا ہے اور پیسوں میں کم کرنا آپ عوام کو ریلیف دیتے ہیں. یہ بے وقوف بنانا آپ بند کریں عوام کو. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, لوگ آپ کی بات کو اون نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں نا سینے پہ پتھر باندھ کے باندھا, تو کیسی کیسی میمز آتی ہیں جی پتھر آ گیا پتھر آ گیا. تو اب تو وہ میاں صاحب بھی بول پڑے کہ میں تو آزاد کشمیر گیا ہوں تو میں یہاں دیکھ رہا ہوں, میں تو شہباز صاحب کو کہا مجھے ادھر کا ہی PM بنا دیں. بھائی ڈیسپریشن چیک کریں, آپ پاکستان کے PM نہیں بن سکے تو آپ AJK کے PM بننے کے لیے تیار ہیں. مجھے تو یاد ہے وہ دن جب میاں صاحب پاکستان آئے تھے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے, کہ نیا وزیر اعظم جو ہے وہ کیا ہے نواز شریف صاحب ہیں ملک کے نئے وزیر اعظم, تو وہ نہیں بنے, تو شاید وہ کہہ رہے ہیں AJK کا PM بنا دو مجھے تاکہ دل کو سکون آ جائے. تو مجھے نہیں لگتا, آخری باری ہیں ان سب کی, جو باریاں لگی ہوئی تھیں ان باریوں کا تقریباً راؤنڈ اب جو ہے کمپلیٹ ہونے کو ہے, اور یہ ان قریب یہ حالات ان کے کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اور جہاں سے چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں انہوں نے کچھ نیا پلان بنا لیا ہے, اور نیا پلان یہی ہوگا کہ کچھ ایسے مخصوص لوگ لائے جائیں جو نئے ہوں, نئے چہرے ہوں, فریش لوگ ہوں, اور ان سے چیزوں کو کروایا جائے, تو چیزوں کو اسی طرح مینج کیا جائے. آسما اسی کانٹیکس میں ایک خبر چل رہی ہے کہ غالباً مریم نواز شریف نے اور شہباز شریف نے نواز شریف کو ایک بریفنگ دی ہے, اور بریفنگ میں کہا ہے کہ اب جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ ہمارے ساتھ اس طرح سے برتاؤ نہیں کر رہی, یعنی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. ہوں آپ کے پاس اس طرح کی کوئی خبر ہے, یا اگر ایسا واقعتاً ہے تو اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
देखिए ऐसा तो है, उस तरह से मेरे ख्याल से ताउन नहीं हो रहा। आपको याद होगा मरियम बीबी का जब जहाज आया था, जहाज की स्टोरी निकली कहाँ से थी, वो उसके ऊपर उसके बाद बहुत बरम हुई थी कि जी फिर साथ बताया गया किसी और का भी गल्फ स्ट्रीम जहाज आया है, तो उसको हाईलाइट क्यों नहीं किया जा रहा, तो हमारे ही जहाज को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है। तो उसके बाद से मामला जरा खराबी की जानिब गए, फिर मरियम बीबी की कुछ बीमारी आ गई, महीना एक वो वैसे ही ऑफ स्क्रीन रही, और उसके बाद आई है, तो वो आप देख रहे हैं वो धूम धड़का, वो शशका नहीं आपको दिखाई दे रहा जो हर दूसरे दिन एक बड़ी किसी गैदरिंग में जाती हैं, करोड़ों रुपया तो किसी भी स्कूल के इफ्तिताह में जाएं तो वहां आप खर्च कर देते हैं। आप ऑस्टेरिटी की बातें तो बड़ी सुनाते हैं, ऊपर से नीचे ले तक आप हाँ। ब्रांडेड कपड़ों में फिर रहे होते हैं, तो आवाम को आप क्या बताते हैं कि आप कौन हैं, आप तो इलीट क्लास हैं, आप तो इशराफिया हैं, आप तो कहीं और से उतरे हैं। जाहिर बात है आवाम तो कहती है ना, उज़मा बुखारी 800 रुपए का लोन का जोड़ा पहनती है, तो वो 800 रुपए का जोड़ा तो शायद आवाम भी उस तरह से नहीं अफोर्ड कर सकती। तो आप जिस तरह के महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, तो एक पेज नहीं है ये जो बार हमें खबरें सुनाई जाती है ना जी सिलेबस भी एक है, ना ना ना, सिलेबस तो अब खत्म हो गया। आउट ऑफ कोर्स जो है ना पे वो एक हम एग्जाम्स में नहीं बैठते थे समटाइम्स, आउट ऑफ कोर्स आपको क्वेश्चंस आ जाते थे तो हम कहते थे ये तो क्वेश्चंस थे ही नहीं, तो आउट ऑफ कोर्स अब सिलेबस जो है वो चल रहा है, और जो एक पेज था वो खत्म हो गया है, वो पेज वो सेम नहीं रहा। ये इनको भी पता है कि इनकी इनका जो रिप्लेसमेंट है वो तैयार हो चुका है, इनकी रिप्लेसमेंट की बहुत जल्दी से तैयारी है। मौलाना ऐसे नहीं बोल रहे, मौलाना ऐसे नहीं गरज रहे, मौलाना ऐसे नहीं बरस रहे, बहुत कुछ है जिसकी पर्दादारी अभी है, और वो हम सबको नजर आ जाएगा। और मरियम बीबी बजा है कि वो सेम पेज अब वैसा नहीं रहा, इसीलिए कभी कभी अब मियां नवाज शरीफ साहब को हवा लगवाते हैं, कभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, कभी आप एजेके में ले आते हैं, लेकिन मुझे अफसोस होता है उसके बाद जो बिलावल फिर उनके साथ करते हैं, और बिलावल जो उनका मजाक उड़ाते हैं, और फिर उसी बिलावल के साथ शहबाज शरीफ बैठ के अगली प्लानिंग कर रहे होते हैं, इसहाक डार साहब बैठ रहे होते हैं, तो उनको अपने कायद नवाज शरीफ नजर नहीं आते। वो बिलावल से डिस्टेंस उस तरह से नहीं हो सकते कि आप मेरे कायद की इतनी तौहीन करते हैं, खुलेआम जलसों में उनकी नकलें उतारते हैं, और आप उसके बाद 4 दिन बाद हुकूमत का फार्मूला बैठ के तय कर रहे होते हैं। तो यहाँ से इनकी डेस्परेशन चेक करें ना, इनकी नेक नियति कितनी है, ये आपस में एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं है, तो ये पाकिस्तान के साथ कैसे सिंसियर हो सकते हैं। तो अभी जो सेम पेज है वो पेज अब चेंज हो गया, सिलेबस भी अब खत्म हो गया, अब जो नया सिलेबस आएगा वो वाकई इन सब के लिए खतरनाक होगा। खान साहब ने तो भुगत लिया ना इस पेपर को भी, इस पेज को भी, इस सिलेबस को, अब इनकी बारी है। तो अब देखते हैं कि इस आउट ऑफ कोर्स सिलेबस के साथ ये कैसे चलते हैं। इनके साथ तो अवाम भी नहीं है ना, ये तो कंधा रख के, कंधा भी कोई अवेलेबल नहीं है, इस पर सर रख के रोएंगे। आसमत, लॉयर्स तहरीक, वकला भी एक्टिवेट हो रहे हैं, उसका क्या फ्यूचर देख रही है? कुछ 2007 से मुख्तलिफ तहरीक होगी, या बस जो हम ऐलान सुनते थे कल तहरीक चलने लगी है परसों, बस एक ऐलान की हद तक होगा? देखिए वो भी तहरीक थी, तहरीक में दम हम उस सूरत में आया था, आपको याद होगा जब वो जनरल कियानी थे, परवेज मुशर्रफ थे, अब उनसे वेस्ट भी थक चुका था, मुल्क के लोग भी थक गए, वर्दी में सदर, वो एक लंबा अरसा हो गया, आपको पता है ना 3 साल से प्राइम मिनिस्टर बर्दाश्त नहीं होता, 7-8 साल बाद जो भी डिक्टेटर होता है उसकी भी फिर बस होती है, इदारे के अंदर भी लोग जो हैं रेजिस्ट करते हैं। तो फिर सबको पता था जनरल कियानी थे, गुजरावाला तक काफिला पहुंचा, नवाज शरीफ ने कहा मुझे कियानी साहब को फोन आया तो हम वापस चले गए, और लॉन्ग मार्च जो इस्लामाबाद की जानिब आ रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह के हालात हैं कि लॉयर्स मूवमेंट चल सकती है। हदर मिनल्ला साहब ने एक आर्टिकल तो लिख दिया, तो उनके उनके कंधों पे भी तो भारी जिम्मेदारी थी, जब वो एक जज थे तो उन्होंने भी कुछ ऐसे फैसले दिए, रात को अदालतें खुल गई, नवाज शरीफ के प्लेटफॉर्म्स कम हो गए, उन्होंने कहा जी उनकी जान को खतरा है, उनको भेजें बाहर। तो आप लोगों ने भी तो ऐसे फैसले किए जब इस मनसब पे बैठे, ठीक है अच्छे फैसले भी होंगे बुरे भी होंगे, लेकिन फिर आपको किसी भी जज को तारीख उनके उन फैसलों से याद रखती है। तो देखिए आज काजी साहब की हम बात, काजी फाइज ईसा की अगर हम बात करते हैं तो उनको कैसे अल्फाज में याद किया जाता है, जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी उनको किन अल्फाज में याद किया जाता है, जस्टिस मुनीर को कैसे अल्फाज में, तो बहुत सारे नजरिया जरूरत के फैसले चीजें आती रही हमारे पाकिस्तान में। तो जो जुडिशरी की कैंपेन है आप कह रही हैं, तो जैसे उस वक्त तो जनरल कियानी थे पीछे, और जो भी कियानी साहब के फैसले थे, तो अब तो नहीं मुझे लगता उतना कोई भार वजन है जुडिशरी की कोई कैंपेन में। वो अली अहमद कुर्द साहब ने बार के अंदर ही बैठ के वो बड़ी 2-4 जोशीली तकारीर की, जरा वायरल हुई, तो मेरे ख्याल से मजा तो तब आएगा मैदान में आए, सड़क में आए, एतजाज एहसन आपके साइड पे हों, अतर मिनल्ला हों, जस्टिस तारिक हों, ये वो चेहरे थे जो 2007 की जुडिशरी कैंपेन में हमने देखे थे। तो अभी भी ऐसे बड़े चेहरों की जरूरत है, और आप अगर निकलते हैं तो फिर सही बात है सड़कों पे कैंपेन तो देखिए ना सड़कों पे होती है, बाहर ठंडे में, या आप आर्टिकल देखते हैं या टीवी पे 2-4 बैठ के प्रोग्राम्स करें, ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज का मोमेंटम बनाने के लिए फिर आपको मैदान अमल में उतरना पड़ता है, और मुझे नहीं लगता कोई इतना दमखम है जुडिशरी की कैंपेन में। और अगर किसी का दस्ते शफकत इनके ऊपर हुआ
تو پھر یہ آگے جا سکتے ہیں. اگر دستے شفقت نہیں ہے تو پھر اتنا دم خم نہیں ہے کہ ایسے ہی وکلا نکل آئے اور وہ چینج لائیں. یہاں تو بڑی بڑی بارس کو آپ دیکھ رہے ہیں, کروڑوں کی ہاں گرانٹ مل جاتی ہیں. آپ ہاں بار کے صدر آپ ایسے نہیں بن جاتے, اس کے بعد اپنی مرضی کے جج لگ جاتے ہیں. ابھی نون لیگ کے کچھ وکلا تھے, وہ جج بھی اپوائنٹ ہو گئے. تو ان کو بھی برائب ایسے ہی کیا جاتا ہے. تو کیمپین اسی صورت میں کامیاب ہوتی ہے جب کوئی آپ کے پاس موٹو ہو, کوئی محرکات ہوں, ایسی اسٹرانگ چیزیں ہوں, تو پھر آپ عوام کو سڑکوں پہ لا سکتے ہیں, موبلائز کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ نے کیمپین دوسری طرح سے چلانی ہے, ادھر سے وکلا نکل آئے, ادھر سے مولانا صاحب نکل آئے, ادھر سے کچھ اور ہو جائے, پھر کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا ابھی اتنا کوئی دم خم ہے ان وکیلوں کے اندر کہ یہ باہر نکلیں گے, لوگوں کو موبلائز کریں گے, پھر اس کے بعد کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے. آسما اکانومی پہ تھوڑی سی بس بات کر لیتے ہیں. یہ پیٹرول ڈیزل آپ کے سامنے ہے, جس طریقے سے بظاہر عوام کو دکھانے کے لیے کمپنیز کے سر ڈال دیا ہے سب کچھ, لیکن کمپنیز اپنے لوٹ رہی ہیں. حکومت تو ویسے بھی لوٹ ہی رہی ہے, چاہے وہ پیٹرول میں نمی کے مد میں ہو. جس طریقے سے 7 دنوں میں جس طریقے سے پیٹرول اور ڈیزل اوپر گیا ہے, عام عوام یعنی آلریڈی لوگوں کے حالات جو ہیں بہت برے ہیں. اس طرح فرسٹریٹ ہو کے عوام نکلے گی نہیں آپ کو لگتا ہے؟ اور اگر نکلے گی تو کب نکلے گی, یہ سوال. یہ آپ اور ہم سوال روزانہ اٹھاتے ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ عوام ایسے نہیں نکلے گی. دیکھیں پیٹرول جس حساب سے پیسوں میں آپ کم کرتے ہیں, 35 پیسہ 30 پیسہ روپوں میں آپ بڑھانا اس کو شروع کر دیتے ہیں, یس تو ہاں عوام ایسے نہیں نکلے گی. عوام بھی دیکھیں میرے خیال سے اس کو بھی اتنا ڈرا دیا گیا, اتنا چپ کرا دیا گیا کہ لوگ نکلے تھے, لوگ بیچ میں نکلے تھے, خان صاحب کے لیے نکلے تھے. جو ہم نے دیکھا, جو کچھ ہوا ہے یہاں پہ, وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اور ریکارڈ کا حصہ ہے. اس کے بعد عوام کہتی ہے کہ ہم باہر نکلیں, ہم ڈنڈے کھائیں, ہم جیلوں میں جائیں, وہاں ضمانتیں کرانے والا نہیں, بندے غائب کر دیے جاتے, کیسے کیسا ٹارچر کیا جاتا. تو عوام اس چیز سے ڈر گئے. انہیں اب ہاں بددعاؤں کے علاوہ ان کے پاس کوئی سہارا نہیں. میں نے دیکھا ہے لوگ جھولی اٹھا اٹھا کے ان کو بددعائیں دیتے ہیں کہ اب وہ دیکھیں وہ بددعائیں کب لگتی ہیں. یہ تو سینے پہ کہتے ہیں نا, ہم پتھر رکھ کے, اتنا بڑا بھاری پتھر رکھتے ہیں اور اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن عوام بدلے میں بھی, عوام بھی انہیں بس کہتے ہیں ہم ان کو بددعائیں دے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کیسے لوگ مسلط ہو گئے. تو اب دیکھنا یہ کہ یہ بددعائیں بمقابلہ پتھر جو ہے, یہ اس میں سے کون سا کام ہیوی ہے. لیکن عوام کو بھی دیکھیں تھوڑی سینس کرنی چاہیے. اگر ہم انڈیا کی مثال کرتے ہیں تو وہاں جنزی اٹھے ہیں. میں ابھی اپنے ایک شو میں یہ سوال اٹھا رہی تھی کہ دیکھیں وہاں اگر جنزی تھے اور وہ ایک ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, بنگلہ دیش میں نکلے, آپ نے سری لنکا میں دیکھے نکلے, اور وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں. ہمیں نہیں بس برگر بچے کہہ کے ٹال دیتے تھے, برگر بچے, انہیں تو گرمی سردی کا بھی نہیں پتا ہوتا, انہیں کیا چیز. وہ ایسی ایسی باتیں آپ کے سامنے, ایسی ایسی لاجک رکھتے ہیں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو اگر جنزی اس چیز کے لیے اٹھتے ہیں, نکلتے ہیں, تو پھر کوئی انقلاب, کیونکہ یہ ریجن میں ایسا ہی ہم دیکھ رہے ہیں اور دنیا میں ہی ایسا اب ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جو بڑی عمر کے لوگ ہو گئے, انہوں نے بڑے دور دیکھے, انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی انٹرسٹ نہیں رہا, یہ ایسے لوگ ہیں, ایک کرپٹ جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے, ان کی جی باریاں لگی ہیں, ان کے کھابے لگے ہیں, اب ان کی آخری بار, تو اس کے بعد پتہ نہیں کس کی بار. تو اگر ہمارے یہ جنزی کھڑے ہو جاتے ہیں نا, تو وہ پھر اس حکومت سے دیکھیں بات تو حکومت سے ہی ہوگی نا, انہی سے سوال ہوگا کہ دنیا بھر میں اس طرح سے پرائسز نہیں بڑھ رہی جس طرح سے آپ بڑھاتے ہیں. اور یا تو پھر آپ دیکھیں, آپ ہمیں ماڈرن دنیا کی مثالیں دیتے ہیں. یورپ میں آپ کا وہاں پہ ریٹ کیا, ایک دن کی کمائی کا کیا ریٹ ہے, یہاں ایک مزدور کی یہاں کی ویجز آپ دیکھ لیں, وہاں کی ویجز دیکھ, وہاں کی سہولیات دیکھ لیں, وہاں تعلیم فری ہے, وہاں علاج فری ہے, وہاں ہیلتھ انشورنس آپ کے پاس, سوشل سیکورٹی بینیفٹس آپ کو ملتے ہیں اگر آپ معذور ہیں, اپاہج ہیں, بیمار ہیں, بوڑھے ہیں, لاغر ہیں. یہاں کیا ملتا ہے؟ یہاں تو آپ نے دیکھیں عمر کے جس حصے میں آپ نے خود ہی اٹھنا ہے, خود ہی جانا ہے, کمانا ہے, اور جو کچھ ہے آدھے سے زیادہ تو آپ ٹیکس کی صورت میں دے دیں. پاکستان کے پاس تو کوئی آئیڈیل سچویشن ہے ہی نہیں. اس کا ایک ہی حل ہے, اس نااہل قیادت سے جان چھڑائی جائے, ایک اہل قیادت پاکستان کے سامنے لائی جائے جس سے عوام کی سپورٹ ہو, جو عوام میں مقبول ہو, جسے عوام پسند کرتی ہو. پھر عوام بھی پھر اس پہ اس طرح تنقید نہیں کرے گی نا کہ جی ہم ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے. وہ کہیں گے ہماری چوائس تھی, یہ انہیں ہم خود لے کے آئے. اور دیکھیں کوئی خدا کا خوف ہونا چاہیے. آپ اپنی عیاشیوں کے لیے تو اتنا پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں, اللہ تلوں کے لیے آپ بس اتنے پروٹوکولز آپ ختم کریں نا, پروٹوکول کلچر, شاہانہ کلچر ختم کریں, یہ بیرونی دورے ختم کریں. پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے, پیٹرولیم لیوی سے ہی تو آپ 15 ارب کا آپ کے پاس ہدف تھا, آپ نے 17 ارب ویسے کر لیا. تو اس لیوی کو کم کر دیں نا. آئی ایم ایف کو آپ صرف یہ بتاتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے کہ جی پیٹرولیم لیوی, آئی ایم ایف آپ سے 10 باتیں اور کرتا ہے کہ بھائی آپ اتنی ادھر کٹ لگائیں, آپ ایس ڈی پی پہ لگائیں, آپ فلانے پہ کٹ لگائیں, آپ باقی جو پروگرامز آپ نے شروع کیے ہیں آپ ان کو ختم کریں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لوگوں کو بھکاری بنانے کے لیے آپ نے شروع کر دیا. 1.5 ارب کی آپ کی قسط آئی ایم ایف کی, اور 1.5 ارب سے زائد ہم بی آئی ایس پی میں دے رہے ہیں. تو ہماری کوئی پالیسیز ہونی چاہیے نا, ہمیں کچھ پتا ہونا چاہیے کہ ہم
کس جانب جا رہے ہیں. ہمارا نہ کوئی ڈائریکشن ہے، نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی پالیسی ہے. تو اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ گھر جائیں، کسی اور کو آنے دیں، کسی اور کو موقع دیں. مجھے نہیں لگتا یہ حالات مزید ایسے چلیں گے. اور یہ پیٹرولیم کرائسس یہ ہو سکتا ہے فریال، آپ یاد رکھیے گا، یہی بنیاد بن سکتا ہے. کسی بھی چیز کے لیے کوئی چیز بنیاد بن جاتی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ عوام اتنی تیزی سے اس چیز کو افورڈ کر سکیں گے کہ آج پیٹرول اتنا ہے اور کل اتنا ہے، آج اتنا ہو گیا اور اس کے بعد وہ لوگ خاموش بھی رہیں گے، چپ بھی رہیں گے. کل میں سن رہی تھی میری بہن کہہ رہی میں تو بازار جا رہی ہوں ٹماٹر لینے، 500 روپے کلو پہ بھی وہ کہہ رہی ہے نہیں مل رہا. تو میں نے کہا حیران، میں کل کراچی سے آئی، میں کہا واقعی میں 500 روپے کلو ٹماٹر سے، کہا جی وہاں 500 روپے میں بھی نہیں مل رہا. تو اندازہ لگائیں، ہاں. ایک ٹائم میں آپ نے اگر کھانا کھانا ہے تو وہ بھی آپ ریچ سے باہر چیزیں کر دی تو پھر آپ کیسے اس سروائیو. پہ وہ کہتے ہیں آسما، اس پہ وہ کہتے ہیں جس کی تنخواہ 8,000 ہے وہ امیر ہے، A1 زبردست اچھی زندگی گزار سکتا ہے. اس میں وہ 125 روپے کی میں نے سنا تھا پلیٹ سالن کی بھی ملتی ہے، ساتھ رائتا بھی ملتا ہے، سلاد بھی ملتا ہے، روٹی بھی ملتی ہے اور کچھ میٹھا بھی ملتا ہے. یہ جہاں ملتا ہے پھر لوگوں سے کہیں لا دیں. میرے خیال سے اب تو تندور کی روٹی بھی اتنی مہنگی ہوگی ہے، وہ کہتے ہیں جی آٹا مہنگا ہو گیا، پیٹرول آپ پرائسز دیکھ لیں، گیس کے بل دیکھ لیں، بجلی کے بل دیکھ لیں، ہم اتنے میں تو روٹی بھی نہیں دے سکتے. تو یہ کہاں ملتی ہیں ایسی چیزیں؟ جہاں ملتی ہیں لوگوں کو کہ وہاں 125 روپے کا لنگر کھائیں جا کے. ہاں لنگر لوگ ضرور دیتے ہیں، جو امیر لوگ ہیں غریب غربا کے لیے لنگر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور یہی تانے آپ خان صاحب کو دیتے تھے، جی لوگوں کو بھکاری بنا دیا، لنگر کھانے کھول دیے. تو آپ نے کسی بھوکے کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا دی. میرے خیال سے جو دہاڑی دار بندہ ہے سارا دن محنت مزدوری کر کے 800 روپیہ وہ کماتا ہے یا 1000 بھی شاید کما لے، تو وہ میرے خیال سے 2 وقت 3 وقت کی روٹی بھی ایک طرف رکھتا ہے تو کہتا ہے 500 تو میرا اس میں لگ گئے، 700 میں گھر والوں کو پیچھے کیا بھیجوں گا. تو یہ تو ان لوگوں کی سوچ تھی اس وقت. تو اب دے نا عوام کو، آپ دے سکتے ہیں اگر آپ اتنے ہی امیر ہیں، آپ کے وسائل بہت ہیں، آپ کے پاس پیسہ بہت ہے، تو آپ عوام پہ پہلے لگائیں، اپنے خرچے کم کریں تو پھر لوگوں کو دیں، تو لوگ بھی آپ کو دعائیں دیں گے، بد دعائیں نہیں دیں گے.